میں اختلاف ہے۔ عدالت نے بابر اعوان کو عمران خان سے مشورہ کرنے کے لیے آدھے گھنٹے کا وقت دے دیا۔ سماعت آدھے گھنٹے کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے۔ اہم خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ حمزہ شہباز کو نگران وزیر اعلیٰ بنانے کے معاملے پر پرویز الہی اور پی ٹی آئی کے وکیل بابر اعوان میں اختلاف ہے اور عدالت نے اب بابر اعوان کو عمران خان سے مشورہ کرنے کے لیے آدھے گھنٹے کا وقت دے دیا ہے۔ سماعت آدھے گھنٹے کے لیے اب ملتوی کر دی گئی ہے۔ آدھے گھنٹے کے بعد دوبارہ سے سماعت شروع ہوگی اور بابر اعوان عمران خان سے مشورہ کرنے کے بعد عدالت کو آگاہ کریں گے۔ حمزہ شہباز کو نگران وزیر اعلیٰ بنانے کے معاملے پر پرویز الہی اور پی ٹی آئی وکیل بابر اعوان میں اختلاف ہے۔ آپ کو آگاہ کریں کہ جو درخواست دائر کی گئی تھی، جو لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کیا گیا تھا، یہ مسلم لیگ کاف کی جانب سے بھی اور پی ٹی آئی کی جانب سے مشترکہ طور پر یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کیا جائے۔ اسی معاملے پر بات کر لیتے ہیں۔ ہمیں جوائن کیا ہے سپریم کورٹ میں ہمارے نمائندے عقیل افضل نے، اور لاہور سپریم کورٹ رجسٹری برانچ میں موجود ہیں ہمارے نمائندے محمد ہارون۔ سب سے پہلے عقیل، آپ کی جانب آؤں گا، اس وقت کیا صورتحال ہے؟ یہ آدھے گھنٹے کا وقفہ کیوں لیا گیا ہے اور سماعت کس طرح سے آگے بڑھی ہے؟ دیکھیں، اس کیس کی سماعت کے دوران پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو موقف اپنایا گیا ہے اس میں، اور ان کے جو پارلیمانی لیڈر ہے محمود الرشید، ان کی جانب سے جو موقف اپنایا گیا ہے، پرویز الہی جو ان کے کینڈیڈیٹ ہیں ان کی جانب سے، تینوں موقف میں آپسی تضاد ہے۔ محمود الرشید اور پرویز الہی کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم حمزہ کو عبوری طور پر عبوری سیٹ اپ کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن کچھ خاص شرائط رکھی جائیں گی۔ جبکہ یہاں پر بابر اعوان کی جانب سے یہ موقف اپنایا جا رہا ہے کہ ہمیں اس بارے میں بالکل اطلاعات نہیں ہے، ہمیں وزیر اعظم عمران خان سے مشاورت کے لیے مہلت دی جائے، مشاورت کے بعد ہم یہاں پر آ کر موقف اپنا سکتے ہیں۔ لیکن جو ہمیں ہدایات دی گئی تھیں وہ یہی تھی کہ حمزہ کو وزیر اعلیٰ تسلیم نہیں کیا جائے گا، جس پر عدالت نے آدھے گھنٹے کے لیے کیس کی سماعت میں مختصر وقفہ کیا ہے اور پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان سے ہدایات لینے کے لیے وکلاء کو مہلت دی ہے۔ اس کیس کی سماعت کے دوران جسٹس جمال خان مندوخیل نے جب بابر اعوان کی جانب سے بابر اعوان اور پرویز الہی کی جانب سے بار بار یہ کہا گیا کہ ہاؤس کو کمپلیٹ ہونے دیا جائے، تو جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ آئین میں ہاؤس مکمل ہونے کی بات نہیں، فوری انتخابات کی بات ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے بھی مہلت دیتے ہوئے یہی کہا کہ اگر حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ کے عہدے سے ہٹایا جاتا ہے تو زیادہ سے زیادہ 3 روز کی مہلت ہم دیں گے، 3 روز کے بعد دوبارہ سے ووٹنگ جو ہے الیکشن وزیر اعلیٰ پنجاب کا وہ کروا دیا جائے گا، اس بات کو ذہن میں رکھ لیا جائے۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا کہ یہ ساری صورتحال جو ہے اسمبلی میں ہونے کی ہے۔ اگر چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ بھی کہا کہ 2 دنوں کے لیے وزیر اعلیٰ سے متعلق ہم حکم دے سکتے ہیں، لیکن 20 دنوں کے لیے ہم صوبے کو بغیر وزیر اعلیٰ نہیں رکھ سکتے۔ جمہوریت میں ہم نے تمام اتحادیوں کو ایک موقف اپنانا چاہیے تھا۔ یہ ہم جو بھی اقدامات کر رہے تھے وہ یہ تھا کہ کوئی اتفاق رائے پیدا ہو جائے، یہ ہم ایک ٹیسٹ لے رہے تھے تاکہ جو سینئر سیاستدان ہیں وہ کسی پر بات پر اتفاق رائے کر سکیں، لیکن ایسا نہیں ہوگا، لہذا ہمیں قانون کے مطابق ہی چلنا ہوگا۔ اس کیس کے سماعت کے دوران حمزہ شہباز کی جانب سے یہ موقف اپنایا گیا کہ سپریم کورٹ لاہور ہائی کورٹ کے حکم کے مطابق آج ووٹنگ ہونے کی اجازت دے دی، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر یہ 17 تک جانا چاہتے ہیں، 17 جولائی تک، تو پھر وزیر اعلیٰ کے لیے جو موجودہ صورتحال ہے، جو موجودہ حالات ہیں، اسی کو کنٹینیو رکھا جائے، یعنی انہیں بطور وزیر اعلیٰ کام کرنے کی اجازت دے دی جائے۔ فریقین کی جانب سے باہمی اتفاق نہ ہونے پر اس کیس کا فیصلہ، یہ جو تیسری پورشن سماعت کا پورشن تھا، اس میں نہیں ہو سکا، جس پر عدالت نے دوبارہ عمران خان سے مشاورت کے لیے وکلاء کو ٹائم دیتے ہوئے آدھے گھنٹے کے لیے سماعت کو ملتوی کیا ہے۔ جی، آدھے گھنٹے کے لیے سماعت کو ملتوی کیا گیا ہے۔ عقیل، آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ محمد ہارون نے بھی ہمیں جوائن کیا ہوا ہے۔ ہارون، اس کیس کے جو دونوں فریقین ہیں وہ تو سپریم کورٹ لاہور رجسٹری میں اس وقت موجود ہیں، دونوں امیدوار، دونوں فریقین کا اس پر کیا موقف ہے اور آپ کو کیا لگتا ہے معاملہ حل ہوتا نظر آ رہا ہے آج کے دن؟ جی بالکل، اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز اور اسپیکر پنجاب اسمبلی پرویز الہی جو ہے احاطہ عدالت میں ہی موجود ہیں۔ اب سے کچھ دیر قبل جو ان دونوں کی مشاورت بھی ہوئی ہے اور آپس میں معاملات کو طے کرنے کی کوشش بھی کی جا رہی، دونوں جانب سے جو ہے وکلا رہنما اور کچھ ان کے سیاسی رہنما بھی موجود تھے اس ملاقات میں۔ ان دونوں نے بیٹھ کے آپس میں کوئی بات چیت بھی کی ہے، تاہم ابھی اس کے جو مندرجات ہیں وہ سامنے نہیں آ سکے ہیں کہ آیا آپس میں کیا گفت و شنید ہوئی ہے اور یہ اب سپریم کورٹ کے اس حوالے سے کیا آگاہ
करेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद जो है परवेज इलाही ने जो है और उनके जो रुफ़का वकला हैं और जो यहाँ इत्तेहादी मौजूद है उनसे भी मशावरत की और इमरान खान से भी रब्ता करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के इस हवाले से आगाह करना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो इमरान खान से रब्ता करके जो है हदायत लेकर फिर आगाह करें। अब दोनों हमजा शहबाज ने और परवेज इलाही ने भी आपस में मुलाकात करके इस हवाले से जो है मशावरत की है। अब से कुछ देर के बाद जो है जब कोर्ट दोबारा बैठेगी तो फिर ये अदालत को बताएंगे कि क्या मशावरत हुई और इमरान खान से क्या हदायत ली गई है। लेकिन इससे कबल जो है अदालत में दोनों फरीकैन ने जो है जो ऑप्शन दी गई थी उस पर एक दूसरे पर की ऑप्शन के ऊपर जो है वो मानने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब आप इमरान खान से भी हदायत ले लें और उसके बाद जो अदालत को आगाह किया जाए। जी सही। अच्छा अकील, जैसा कि हारून भी बता रहे हैं कि अदालत ने दोनों फरीकैन के सामने दो ऑप्शंस रखी हैं, तो दोनों फरीकैन का इन ऑप्शन से मुतालिक क्या उनकी राय है और क्या किसी एक पर इत्तफाक नहीं हो सकता? देखें, अदालत की जानिब से ऑप्शंस नहीं रखी गई, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो दरख्वास्त दायर की गई थी उसमें यह मौक़िफ़ अपनाया गया था कि तहरीक इंसाफ को मुनासिब वक्त मोहलत दे दी जाए जिसमें वो अपने अरकान को इकट्ठा कर सकें, जिस पर अदालत ने कहा कि वो मुनासिब वक्त कितना होगा। तहरीक इंसाफ की जानिब से इस्तदा की गई कि 17 जुलाई तक, जब तक इंतखाबात हो जाएं, इनके जो अरकान हज पर चले गए हैं वो वापस आ जाएं। कुछ शादियों का जिक्र किया गया, कुछ इनके जो मखसूस नशिस्तों पर ख़वातीन की नोटिफिकेशन का जिक्र किया गया, वो तमाम इकदाम हो जाएं, उसके बाद वोटिंग करवाई जाए। जिस पर अदालत ने यह ऑब्जर्वेशन दी कि अगर इतनी लंबी मोहलत देनी है तो फिर सूबे को बगैर वज़ीर आला इतनी लंबी मुद्दत के लिए रखना मुनासिब नहीं होगा। दोनों ऑप्शन अदालत ने जिसके बाद दो ऑप्शन रखी, एक तो ये ऑप्शन रखी कि आया वज़ीर आला पंजाब को 2 से 3 रोज़ के लिए ओहदे से हटा देते हैं और आइन और कानून के मुताबिक जो भी वज़ारत आला का चला सकता हुआ उसको ओहदा दे दिया जाएगा और उसके बाद मैक्सिमम 3 दिनों के बाद दोबारा इंतखाबात होंगे, जिसके पास अक्सरियत होगी वो जीत कर वज़ीर आला बन जाएगा। दूसरी सूरत हाल अगर बाहमी इत्तफाक़ राय हो जाता है, जो कि फिलहाल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, जिस पर ना हमजा शहबाज मान रहे हैं, ना परवेज इलाही की, ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से उस पर किसी किस्म की रजामंदी दी जा रही है, वो ये है कि अगर 17 तक हुकूमत टाइम देती है तो 17 तारीख तक हमजा शहबाज को ओहदे से हटा दिया जाए। ये एक लंबी मुद्दत है, 20 दिनों का टाइम, तकरीबन ये 17-18 दिनों का ये टाइम बनता है, जो कि अदालत देने को तैयार नहीं है। अदालत की ऑब्जर्वेशन बड़ी वाज़ेह है। अदालत का कहना यह है कि आइन इतनी मोहलत नहीं देता। अगर जस्टिस जावेद अहसन ने यह भी कहा कि अगर लोग डी सीट हो जाएं, मुनर्रिफ अरकान डी सीट हो जाएं, तो उसका ये मकसद नहीं कि निज़ाम रुक जाएगा, निज़ाम चलता रहेगा। अगर तहरीक इंसाफ ज़िमनी इंतखाबात जीत जाती है, उसके बाद उनके पास अक्सरियत आती है, तो वो दोबारा से अदम एतमाद ला सकते हैं। उनके पास ये जो आईनी ऑप्शन है वो बिल्कुल मौजूद होगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अकील अफजल, आपने हमें आगाह किया। लाहौर से हमारे साथ मौजूद थे हमारे नुमाइंदे मोहम्मद हारून। आप दोनों का बहुत शुक्रिया।